یہ ساری تاریخ شہداء سے بھری ہوئی ہے. پھر ایسے ایسے واقعات ہوئے کہ آج بھی انہیں پڑھا جائے تو انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے. بدر کا واقعہ معمولی واقعہ ہے. احد کا مارکا معمولی مارکا ہے. خندق کی لڑائی کیا قابل فراموش ہے؟ خیبر کی جنگ بھلا دینے کے لائق ہے. طائف اور حنین کی جنگیں کیا یہ معمولی واقعات ہیں؟ تبوک کا سفر، حدیبیہ، یہ جتنی شہادتوں کا ذکر میں نے کیا ہے اور جتنے تاریخ اسلام کے واقعات کو میں نے ذکر کیا ہے، تو ان میں ایک واقعہ کربلا بھی ہے. ہمارے ہاں جو اہمیت واقعہ کربلا کو دی گئی، آپ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں. میں اوروں کی بات نہیں کرتا، میں آپ کی بات کر لیتا ہوں، اور آپ سے میری مراد عام لوگ ہیں. جو اہمیت آپ کے ذہنوں میں واقعہ کربلا کی ہے، کیا وہی اہمیت آپ کے ذہنوں میں بدر و احد کی ہے؟ بولو. جو اہمیت آپ کے ہاں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی ہے، کیا وہی اہمیت آپ کے دلوں میں حضرت حمزہ کی شہادت کی بھی ہے؟ بولیے، بولتے کیوں نہیں ہو؟ میری آج کی جتنی گفتگو ہوگی، اور میں کوئی طویل گفتگو نہیں کروں گا، اس کے مخاطب صرف اہل سنت ہوں گے. کوئی دوسرا فرقہ میرا مخاطب نہیں ہے. میرے مخاطب اور میری گفتگو صرف ان لوگوں سے ہے جو کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت ہیں، ہم سنی ہیں. میری گفتگو صرف اہل سنت کہلانے والے لوگوں سے ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت عظیم نہیں ہے. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ واقعہ کربلا تاریخ اسلام کا اہم واقعہ نہیں ہے. میں یہ نہیں کہنا چاہتا، میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا. اگر آپ میرے ساتھ اتفاق کریں تو میں صرف اتنی بات کہوں گا کہ واقعہ کربلا غزوہ بدر کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اتنی بات میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور یہ سمجھانا میرے لیے مشکل ہوگا، آسان نہیں ہے یہ سمجھانا. خدا گواہ ہے، میری جتنی خطابتی زندگی گزری ہے، میں نے مشکل سے مشکل موضوعات پر ملک کے مختلف اسٹیجوں پر تقریریں کی ہیں، خطاب کیے ہیں، لیکن جتنی پریشانی، جتنی دقت اور جتنی مشکل
مجھے واقعہ کربلا کو بیان کرتے ہوئے پیش آتی ہے نا، خدا گواہ ہے کسی موضوع کو بیان کرتے ہوئے مجھے اتنی مشکل کبھی پیش نہیں آئی۔ اس واقعہ کو بیان کرنا، تلوار پر چلنا آسان ہے، واقعہ کربلا کو بیان کرنا مشکل ہے۔ میں غیر ذمہ وار خطبا کی بات نہیں کرتا جن کو نہ خوف خدا ہے نہ اللہ کی پیشی کا ڈر ہے، جو زبان میں آیا وہ کہتے چلے گئے، بلا حوالہ وہ بیان کرتے چلے گئے، جھوٹ گھڑے، افسانے وضع کیے، روایتیں موضوع سنائی، شعر و شاعری، مرثیے، دوہڑے، ماہیے، وہ سارے انہوں نے لوگوں کو سنائے، جھوٹ گھڑ گھڑ کے سنائے۔ چنیوٹ میں 4 دن کی کانفرنس ہوتی ہے، شہادت کانفرنس، کبھی میں بھی اس میں شریک ہوا کرتا تھا، اب پابندی کی وجہ سے میں وہاں نہیں جا سکتا۔ ایک مولانا ہر سال شہادت بیان کرتے تھے، رلا 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 کے لوگوں کو، اور لوگ بھی واہ واہ کرتے تھے۔ پھر مولانا کو خوف خدا آیا اور ایک تقریر میں مولانا نے اپنے سر پہ قرآن رکھ کے کہا، چنیوٹ کے لوگوں، میں نے جو کچھ بھی آج تک تمہیں سنایا ہے وہ سب جھوٹ تھا، اس میں کوئی روایت سچی نہیں تھی۔ کربلا کا واقعہ بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، نسائی میں، حدیث کی کتابوں میں کہیں ذکر نہیں ہے واقعہ کربلا کا۔ واقعہ کربلا پہ جس بندے نے سب سے پہلے کتاب لکھی، ابو مخنف لوط ابن یحییٰ، اس نے کتاب لکھی مقتل حسین، نام اس کی کتاب کا کیا ہے؟ مقتل حسین۔ یہ کربلا کا چشمدید گواہ ہے؟ نہیں، 40 سال بعد پیدا ہوا ہے۔ کربلا کے کتنے سال بعد؟ 40 سال بعد پیدا ہوا، بلا روایت۔ اس یہ نقل کرتا چلا گیا، لکھتا چلا گیا، لکھتا چلا گیا، لکھتا چلا گیا۔ بعد میں آئے طبری، انہوں نے وہیں سے لیا، ابن کثیر انہوں نے وہیں سے لیا۔ سب کا مبدا، محور، بنیاد لوط ابن یحییٰ ابو مخنف، جس نے مقتل حسین لکھی۔ تمام محدثین کہتے ہیں فَهُوَ كَذَّابٌ۔ کون تھا؟ اس کی کتاب پر بنیاد رکھی گئی واقعہ کربلا کی۔ بندیالوی باتیں کہتا ہے، کہنی پڑتی ہیں مجھے۔ مقتل حسین، لوط ابن یحییٰ کی کتاب نکال دو کتب خانوں سے، پھر مجھے دنیا کا کوئی بندہ ثابت کر کے دکھائے کہ واقعہ کربلا ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا۔ دنیا کی کوئی کتاب اس کا تذکرہ نہیں کرتی، نہیں کرتی۔ مشکل ہے بولنا اس موضوع پر۔ غیر ذمہ دار بندہ ہو جو منہ میں آئے بولتا چلا جائے۔ حضرت حسین نے 3 لاکھ بندوں کو قتل کیا۔ کتنے؟ 1 سیکنڈ میں ایک بندہ مارے نا، 83 گھنٹے تے 20 منٹ لگ دیں۔ 3 لاکھ بندوں کو مارتے ہوئے کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اور حضرت حسین نے کتنے بندے مار دیے؟ انہوں نے کہا جی سبحان اللہ۔ بندہ جھوٹ گھڑتا چلا جائے، جھوٹ بیان کرے، لوگ سنتے بھی ہیں، سر دھنتے بھی ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، بار بار اس کا تکرار بھی مجھے اچھا نہیں لگتا، لیکن کچھ لوگ نئے آتے ہیں تو یہ بات ان کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے کہ بندیالوی نے بڑی عجیب بات کہی ہے یار، اگر یہ بات ایسے ہے تو باقی گلاں بھی انہی ہون گیاں۔ ہمارے علماء ذاکرین اپنی مجلسوں میں، جلسوں میں، کانفرنسوں میں
مصنفین اپنی کتابوں میں ذکر کرتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بیٹی تھی، اس کی عمر 4 سال تھی۔ جب یہ مدینے سے چلے تھے تو وہ بیمار تھی، نہ گھوڑے پہ سوار ہو سکتی تھی نہ چل سکتی تھی۔ حضرت حسین نے اسے مدینے میں چھوڑا کہ تم یہاں رہو، صحت مند ہو جاؤ گی تو میں تمہارے بھائی کو بھیجوں گا، وہ تمہیں لے جائے گا۔ سغرا اس کا نام ہے، وہ مدینے رہ گئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکے میں آ گئے، 4 مہینے مکے میں رہے۔ کتنے؟ شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد، ذوالحج، کتنے مہینے؟ 5 مہینے مکے میں رہے۔ سغرا کہاں رہی؟ 4 سال کی ہے وہ۔ مکے سے چلے کربلا آ گئے تو سغرا روزانہ دروازے پہ بیٹھ کے اپنے گھر کے ایلچی کو دیکھتی ہے، ڈاکیا کب آئے، میرے بابا کا خط لائے، میرے بڑے بھائی کا خط لائے۔ پھر وہ بڑے ماہیے بیان کرتے ہیں، وے علی اکبر موڑ مہاراں، میں یہاں بیمار ہوں، تم نے میرا پتہ ہی نہیں کیا، میں نے علی اصغر کے لیے گڑیا بنائی ہیں، اپنے چھوٹے بھائی کے لیے کھلونے بنائے ہیں۔ آخری خط جو سغرا کا پہنچا کربلا تو حضرت حسین کا ایک قدم رکاب میں تھا، دوسرا گھوڑے کی پشت پہ لگانے لگے تو ایلچی نے خط دیا، یہ تیری بیٹی سغرا کا خط ہے۔ سغرا کا خط پڑھا، خیمے میں آئے، اپنی بہن زینب سے کہا یہ بھتیجی کا خط پڑھ۔ چیخیں نکل گئیں۔ اب جن لوگوں کی 4 سال کی بیٹیاں ہیں ان کے ذہن میں تصور آیا، بیمار ہے، بیٹی ہے، 4 سال کی ہے، معصوم ہے، مدینے رہ گئی ہے، رو رہی ہے، خط لکھ رہی ہے، بھائی کو بلا رہی ہے۔ ہمارے سنی واعظین نے اپنی تقریروں کو زینت دی، کتابوں میں لکھی گئی یہ بات۔ میں کوئی تعلی نہیں کرنا چاہتا، نہ میں کوئی تحدی کرنا چاہتا ہوں، نہ میں کسی کو چڑھانا چاہتا ہوں، میں تو صرف سمجھانا چاہتا ہوں۔ میرا خدا گواہ ہے، میں منبر رسول پہ ہوں اور میں باوضو ہوں اور میں اللہ کے گھر میں ہوں۔ خدا گواہ ہے، حضرت حسین کی کسی بیٹی کا نام سغرا ہے ہی کوئی نہیں۔ اور سن رہے ہو کہ کوئی نہیں سن رہے؟ میں ریت کی دیوار پہ کھڑے ہو کے بات کر رہا ہوں۔ کل کوئی بندہ ٹھڈی چاہ پہ دیتی، کل کوئی بندہ اٹھ کے کہے بندیالوی صاحب ہے کتاب نپو، یہ سغرا نام کی بیٹی ہے ان کی، اور میں لاجواب ہو جاؤں کہ میں نے تو چیلنج کیا تھا، یہ تو کتاب میں حوالہ آ گیا، قیامت کی صبح تک دنیا کا کوئی آدمی حضرت حسین کی کسی بیٹی کا نام سغرا ثابت کر دے، میری سزا پھانسی ہے۔ کرو صاحب، جس لڑکی کا وجود ہی کوئی نہیں اسے مدینے ٹھہرائے، اسے بیمار بنائے، صرف لوگوں کو رلانے کے، صرف لوگوں کو رلانے۔ اب میں واقعہ کربلا بیان کرتے ہوئے سغرا کا ذکر تو نہیں کر سکتا، میں نے تو اللہ کو جواب دینا ہے۔ کل آپ شام غریباں سنیں گے، مختلف ٹی وی چینلوں پہ چلے گی بات،
خیمے سے 6 سال کی بچی نکلی، بابا بابا کہتے ہوئے نکلی، پیچھے سے زینب نے کہا بھتیجی کہاں جا رہی ہو؟ تو 6 سال کی سکینہ نے کہا پھوپھی میں تو بابا کے سینے پہ سونے کی عادی تھی اور آج میرا بابا نہیں ہے تو میں بابا کے سینے پہ سونے جا رہی ہوں۔ 6 سال کی سکینہ آئی، حسین کے سینے پہ لیٹی، اوپر سے زینب آئی، انہوں نے الگ کیا، ایک کہانی سنائی گئی، اے لوگو سکینہ حضرت حسین کی بیٹی کربلا میں حضرت حسین کے ساتھ تھی، 6 سال کی نہیں تھی، 25 سال کی تھی، شادی شدہ تھی، اپنے تائیدی نو حضرت حسن کی بہو شادی شدہ، لیکن جب تک اسے 6 سال کا نہ دکھایا جائے اور بابا 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 نہ کروایا جائے تو لوگوں کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے نا۔ اب وہ میرے بس کی تو بات نہیں کہ میں اس کو بیان کروں، لوگ تو جھوٹ گھڑتے ہیں، جھوٹ سناتے رہتے ہیں۔ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے سامنے سے گزرے، یزید ان کے کاندھے پہ تھا، وہ بچہ تھا، آقا نامدار خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ معاویہ کے کاندھے پہ ان کا بیٹا یزید ہے، تو نبی پاک نے فرمایا جنتی کے کاندھے پہ جہنمی ہے۔ یہ روایت سنائی گئی، علماء سناتے ہیں جنتی کے کاندھے پر جہنمی ہے۔ یزید پیدا ہی فاروق اعظم کی خلافت میں ہوا ہے۔ کب پیدا ہوا ہے؟ جیڑا یزید جمیا ہی نہیں آلے اس نو معاویہ دے موڈے تے بھی چاڑ لیا، مسجد نبوی دے اگو بھی گزار لیا۔ یہ تو کل قیامت کے دن باتیں ہوں گی انشاءاللہ، منبر و محراب کا وارث طبقہ، یہ کل قیامت کے دن باتیں ہوں گی کہ نبی پاک کے ذمے جھوٹی روایتیں لگانا کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ۔ تو میں وہ واقعات تو نہیں بیان کر سکتا نا، میں نے تو چند حقائق آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ واقعہ کربلا، غزوہ بدر کا مقابلہ، زور سے بولو زور سے بولو، نہیں کر سکتے۔ میں کہہ رہا ہوں، میں کون ہوتا ہوں؟ میں یہ فیصلے کرنے والا کون ہوتا ہوں؟ میں تو قرآن کا طالب العلم ہوں، یہ فیصلہ تو میرے رب نے قرآن میں کیا ہے۔ اور لوگوں اللہ دے قرآن اتے گل مک گئی، اس کے بعد کوئی کتاب، کوئی عالم، کوئی پیر، کوئی نہیں چل سکتا۔ حوالہ میں بتاتا ہوں، گھروں میں جا کے ترجمہ دیکھنا ہے۔ سورت کا نام ہے سورت حدید، پارہ ہے 27واں، آیت کا نمبر ہے 10۔ پھر بولو پارہ کون سا؟ سورت کون سی؟ حدید، آیت نمبر 10۔ میرا تعلق علماء دیوبند سے ہے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ کسی دیوبندی عالم کا ترجمہ پڑھو، نہیں کہوں گا، اس طرح میں متاثر سمجھا جاؤں گا کہ سفارش کرتا ہے دیوبندی عالم کے ترجمے کی، نہیں کہوں گا۔
آپ کے گھر میں بریلوی عالم کا ترجمہ ہے وہ اٹھاؤ، دیوبندی عالم کا ترجمہ ہے وہ اٹھاؤ، اہل حدیث عالم کا ترجمہ ہے وہ اٹھاؤ، جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے کسی شیعہ عالم کا ترجمہ ہے وہ اٹھا لو۔ چلو، دو شیعہ عالم میں بھی جانتا ہوں جنہوں نے قرآن کا ترجمہ کیا اور ہم نے وہ ترجمہ پڑھا بھی، مولوی فرمان علی اور مولوی مقبول دہلوی، یہ شیعہ عالم ہے، انہوں نے قرآن کا کیا لکھا ہے؟ ترجمہ لکھا ہے، ہم نے وہ پڑھا ہے، وہ اٹھائیں۔ جس عالم کا ترجمہ آپ کے گھر میں ہو وہ اٹھائیں، وہ پڑھیں۔ 27واں پارہ سورت حدید آیت نمبر 10، اللہ ارشاد فرماتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل۔ اب تھوڑا سا ترجمہ میں آپ سے کرواؤں گا۔ یستوی مساوات، استوا کیا معنی ہوتا ہے؟ برابر، برابر۔ لا یستوی نہیں برابر، نہیں برابر۔ کون؟ من انفقا، جس آدمی نے خرچ کیا من قبل الفتح، فتح مکہ سے پہلے، وقاتل اور جہاد کیا فتح مکہ سے پہلے، اور وہ لوگ جنہوں نے خرچ کیا فتح مکہ کے بعد، جنگ کی فتح مکہ کے بعد، یہ دونوں برابر نہیں۔ مولا کیا فرق ہے؟ فرمایا اولئک اعظم درجۃ، اعظم صرف بڑے کہ بہت بڑے، وہ جنہوں نے پہلے خرچ کیا، پہلے جنگیں کی، پہلے لڑائیاں کی، پہلے شہادت پائی، اولئک اعظم درجۃ، ان کے بہت بڑے ہیں درجے ان لوگوں سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد مال خرچ کیا، فتح مکہ کے بعد جہاد کیا۔ پہلوں کے مقام مرتبے پچھلوں سے کیا ہے؟ کس نے کہا؟ بولو، زور سے بولو، کس نے کہا؟ بدر فتح مکہ سے پہلے ہوئی کے بعد 6 سال پہلے، کتنے؟ احد 5 سال پہلے، خندق 4 سال پہلے، حضرت حمزہ کی شہادت 5 سال پہلے، اور کربلا کا واقعہ فتح مکہ کے 53 سال بعد۔ فتح مکہ کے کتنے سال بعد؟ کربلا کا واقعہ ہوا 53 سال بعد، اور بدر ہوئی فتح مکہ سے 6 سال پہلے، اور قرآن نے فیصلہ کیا کہ جنہوں نے پہلے جہاد کیا، پہلے ایمان لائے، پہلے مال خرچ کیا، اولئک اعظم درجۃ، ان کے درجے کیا ہیں؟ خدا گواہ ہے، دل میرا بھی کرتا ہے کہ حسین آگے ہو، دل میرا بھی کرتا ہے حسین آگے ہو، وہ نواسہ رسول ہے، وہ جگر گوشہ بطول ہے، وہ راکب بردوش رسول ہے، وہ راکب بردوش رسول ہے۔
انہیں گھٹی میرے نبی نے لگائی، ان کے کان میں آذان میرے نبی نے کہی، ان کا نام میرے نبی نے رکھا، انہیں گود میں اٹھایا، فرمایا افتح فاک یا بنیا، میرے پیارے بیٹے اپنا منہ کھولو۔ ننھے حسین نے منہ کھولا تو میرے نبی نے اپنی لعاب اس کے منہ میں ڈال۔ وہ جنت کے پھول ہیں، وہ میرے نبی کے پھول ہیں۔ ہے توجہ آپ کی؟ ہے توجہ آپ کی کہ ناراض ہو گئے ہو؟ حقائق بیان کرنے اتنے مشکل نہیں ہوتے جتنے سننے مشکل ہوتے ہیں۔ وہ جو پیپ بھر جائے نا زخم میں، پھر اس پہ جب نشتر لگتا ہے نا، نشتر، تکلیف تو، لیکن آرام مستقل آ جاتا، آرام مستقل آ جاتا۔ وہ صدیوں کے زنگ اب میں کیسے اتاروں؟ آپ روزانہ بول ٹی وی پہ عامر لیاقت کو سنتے رہتے ہیں، میرے آدھ پون گھنٹے کی تقریر کیا کرے؟ جو جھوٹ انہوں نے گھڑ گھڑ کے سنانے ہیں لوگوں کو، ہر ٹی وی، ہر اخبار والا، ہر مضمون نگار، ہر شاعر، ہر قوال، ہر نعت خوان، ہر خطیب، ہر مقرر ایک ہی راگ الاپتا چلا جا رہا ہے۔ اس جیسا واقعہ کوئی نہیں۔ یہ کفر و اسلام کا مارکہ ہے، حق و باطل کا مارکہ ہے۔ حسین نے اسلام کو بچا لیا، اسلام ختم ہو رہا تھا، دین تباہ ہو رہا تھا، اقدار بدل رہی تھی، شریعت بدل گئی تھی، شریعت کو تبدیل کیا جا رہا تھا۔ ہے توجہ آپ کی؟ میں اس پر سب پہ روشنی ڈالتا ہوں، لیکن ایک بات یہاں کہنا چاہتا ہوں۔ مولانا قاری احمد علی صاحب یہ بات کہہ رہے تھے نا، بس تھوڑی سی اس بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں تو آپ کے لیے فرق صاف ظاہر ہے، ہو جائے گا فرق صاف۔ حضرت حسین نواسہ رسول ہے، بے شک ہو، راکب بردوش رسول ہے، ان کو گھٹی میرے نبی نے لگائی، آذان کان میں میرے نبی نے کہی، ان کے منہ میں اپنا لعاب ڈالا، وہ میرے نبی کی خوشبو ہیں، وہ جنت کے پھول ہیں۔ یہ ساری عظمتیں، حضرت حسین کی یہ ساری عزتیں، حضرت حسین کی یہ ساری عفتیں، حضرت حسین کی یہ ساری عظمتیں دوسرے درجے کی ہیں، دوسرے درجے کی ہیں۔ اور لوگوں، بندیالوی کہتا ہے حضرت حسین کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ میرے نبی کا صحابی ہے۔ یہ ہے حضرت حسین کی عظمت۔ وہ میرے نبی کا کیا ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ یہ ہے عظمت۔ اس عظمت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا۔ پچھلی ساری امت مل جائے، صحابہ کے بعد آنے والی ساری امت مل جائے، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، مفسرین، محدثین، فقہاء، علماء، شہداء، شب زندہ دار، تہجد گزار، یہ سارے مل جائیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، امام بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، شیخ عبد القادر جیلانی، با یزید بستامی۔ یہ ذرا با یزید پہ تھوڑا سا غور کرنا ہے۔ یہ ولی ہے، ولی ہے، با یزید، اصل میں تھا ابا یزید، یزید کا باپ جی۔ با یزید بستامی، معین الدین چشتی، سلطان باہو، حضرت علی حجویری، اولیاء اللہ، بزرگان دین،
تابعین، علماء، یہ سارے مل کر ایک دوسرے کے اوپر یوں چڑھتے چلے جائیں، خدا کی قسم حضرت حسین کے قدموں کے تلووں کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے، نہیں لگا سکتے۔ پتہ نہیں لوگ حسین کے ساتھ یزید کا ذکر کیوں کرتے ہیں، میں نہ سمجھ نہیں، ان دونوں کا کیا تقابل، کتھے حسین تے کتھے یزید، خدا دی قسم نسبت ہی کوئی۔ کئی دیہاتوں سے ہمارے بھائی تشریف لائے ہیں، دیہاتی آدمی پنجابی بولتے ہیں، ساڈے پنجابی آخدے نے گٹا کتھے تے بھربھٹا کتھے، کتھے گٹا تے کتھے، اور ارے کہاں حسین اور کہاں یزید؟ ساری دھرتی یزید جیسے لوگوں سے بھر جائے، خدا گواہ ہے حضرت حسین کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ یہ یوں ہی لوگ ہمارے متعلق اور کوئی بات نہیں ملتی، کہتے یزیدی نے، یہ یزیدی ہیں جی۔ وہ ایک صاحب نے اپنے رسالے میں جب یزیدیوں کا تذکرہ کیا، اے مولوی یزیدی، اے بھی یزیدی، اے بھی یزیدی، اے بھی یزیدی، اتنے جلے میرا تذکرہ کیتا تو اس آخیا اے یزیدی بھی ہے نال مماتی بھی ہے، کریلا اتو نیم چڑھیا۔ جب میرا ذکر کیا تو اس نے اس طرح ذکر کیا، میں کیوں یزیدی ہوں؟ خدا دی قسم ہے میں یزید نو ویکھیا بھی کوئی نہیں، میں نے دیکھا یزید کو، خدا گواہ میں نے یزید کو نہیں دیکھا، نہ میں نے یزید کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ کچھ سمجھ گیا ہو کہ کوئی نہیں سمجھ گیا؟ نہ میں یزید کی بیعت کیتی ہے، میں کیوں یزیدی؟ نہ میں نے دیکھا، نہ اس کے پیچھے نماز پڑھی، نہ میں نے اس کی بیعت کی۔ یزیدی تو وہ ہوگا جس نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کی ہوگی، وہ ہوگا نا یزیدی۔ وہ عبداللہ ابن عباس سے پوچھ، وہ عبداللہ ابن عمر سے پوچھ، وہ عبداللہ ابن جعفر سے پوچھ، وہ حضرت حسین کے بھائی محمد ابن علی المعروف بہ حنفیہ سے پوچھ، وہ حضرت حسین کے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن جعفر سے پوچھ۔ یزیدی وہ ہوں گے جنہوں نے یزید کے ہاتھ پہ کیا کی ہے؟ بیعت کی ہے۔ میں کیوں یزیدی ہوں؟ میں نے کوئی اس کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے؟ حضرت حسین کا اور یزید کا کیا تقابل ہے جی؟ کوئی تقابل ہے؟ ان دونوں کو مقابلے میں کیوں لایا جاتا ہے؟ حضرت حسین بہت اونچے ہیں، بہت اونچے ہیں، بہت اونچے ہیں، اس کے مقابلے میں یزید کی کیا اہمیت ہے؟ حضرت حسین کے مقابلے میں یزید کی کیا اہمیت ہے؟ کوئی اہمیت نہیں ہے۔ غیر ذمہ دار خطیب وائز قصے جوڑتی ہیں، شوشے چھوڑتی ہیں، کہانیاں بناتی ہیں، اسے بیان کرتے رہتے ہیں، پھر وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں میں یہ کام نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ میں نے اللہ کو جواب دینا۔ ایک بات میری غور سے سنو، میں واقعہ کربلا کو بیان کرتے ہوئے کوئی ایسی بات نہیں کہہ سکتا جس سے حضرت حسین کی اپنی پوزیشن خراب ہوتی، حضرت حسین کی توہین ہو جائے
تو یہ بندے کو کفر کے قریب پہنچا دے گی. الامان والحفیظ. میں واقعہ کربلا کو بیان کرتے ہوئے کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہتا جس سے حضرت حسین کی پوزیشن خراب ہوتی ہو، اور میں کوئی ایسی بات بھی نہیں کہنا چاہتا جس کا سرا ڈھونڈے تو پھر معاویہ کا دامن داغدار ہوتا ہو، اور میں کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہتا کہ جس کی تہ میں اترے تو صحابہ کے پلے کچھ نہ رہے. صحابہ کے پلے کچھ نہ رہے. میں کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہتا. میں وہ بات کہوں گا جہاں حسین کا دامن بھی اجلا ہو جائے اور صحابہ کے دامن پر بھی کوئی داغ ہو. حضرت حسین کی پوزیشن بھی واضح ہو جائے اور صحابہ کا دامن بھی اجلا اجلا پاکیزہ صاف شفاف سفید نظر آئے. اخباروں میں آج بھی میں اخبار کے ایڈیشن پڑھتا رہا، مختلف علماء کے میں نے مضامین پڑھے، فیس بک پہ میں نے کئی ایک کی تقاریر بھی سنی. ہر ایک نے یہی راگ الاپا، یہ کفر و اسلام کا مارکا تھا، یہ حق و باطل کی جنگ تھی. اسلام مٹ رہا تھا، شریعت بدل رہی تھی، وقت کا حکمران زانی تھا، شرابی تھا، بے نماز تھا، شریعت کی اقدار بدل گئی تھی، قرآن بدل گیا، احکام بدل گئے. حضرت حسین اس کو بچانے کے لیے نکلے، دین کو بچانے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے، اس نظام کو بچانے کے لیے، اس دین کو بچانے کے لیے، اس شریعت کو بچانے کے لیے نکلے تھے. یہی کہا جاتا ہے کہ نہیں کہا جاتا؟ بولو، زور سے بولو. نہیں کہا جاتا؟ یہی تو کہا جاتا ہے. شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین. سارے پڑھیں گے، سارے پڑھیں گے، سارے واعظین پڑھیں گے، سارے خطیب پڑھیں گے، سر لگا لگا کے پڑھیں گے. سمجھے بغیر پڑھیں گے. حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین. یا اللہ تیری پناہ. ترجمہ آتا ہے کہ ترجمہ نہیں آتا؟ حقا کا معنی ہے پکی بات، بنا کا معنی ہے بنیاد، لا الہ کا معنی ہے کلمہ. شاعر کہتے ہیں پکی بات ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہی حسین نے رکھی ہے. اور لوگوں اور جذبات میں بہہ جانے والے لوگوں، اگر حضرت حسین نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد رکھی ہے، نبی پاک نے کیا کی ہے؟ بولو. نبی پاک نے کیا کیا؟ انہوں نے بنیاد نہیں رکھی. یہ 61 سال بے بنیاد رہا دین. اس کی بنیاد آ کے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی. جذبات سے ہٹ جائیے. کلمے کی بنیاد آمنہ کے لال نے رکھی تھی، پھر کلمے کی بنیاد اس سمیہ نے رکھی تھی جس کو 2 سواریوں سے باندھ کے ابو جہل نے کہا تھا سمیہ میں آخری موقع دیتا ہوں، واپس پلٹا، اس نبی کا دامن چھوڑ دے ورنہ سواری مخالف سمت میں بھگا کے
تیرے جسم کے 2 ٹکڑے کر دوں گا. سمیہ نے کہا تھا فقز مان تکاس، جو تجھ سے ہو سکتا ہے کر لے. اب واپس پلٹنے کی بات کرتا ہے جب رب نے جنت کے دروازے کھول کے جنت کی بہاریں دکھا دی. اب پلٹنے کی بات کرتا ہے. اس سمیہ نے رکھی تھی اسلام کی بنیاد، حبشے کے بلال نے رکھی تھی تپتے ہوئے کولوں پر لیٹ کر. اسلام کی بنیاد بدر کے غازیوں نے رکھی تھی، احد کے شہیدوں نے رکھی تھی. ان لوگوں نے ایمان کی اور اسلام کی بنیاد رکھی تھی. کہا جاتا ہے یہ کوئی ربائی اور شعر ہم اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، یہ تو خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کہہ گئے ہیں. اتنے بڑے بزرگ وہ کہہ گئے تو وہ غلط کہہ گئے. بندیالوی کہتا ہے حضرت معین الدین اجمیری کی کتاب شعر و شاعری کی موجود ہے دیوان. دنیا کے کسی آدمی میں طاقت ہے تو خواجہ معین الدین چشتی کی کسی کتاب سے یہ شعر نکال کے دکھائے. دکھاؤ ان کی کسی کتاب سے یہ شعر. یہ ملا معین الدین کاشفی کے شعر ہیں. اب یہ بات لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. یہ شعر کس کے ہیں؟ ملا معین الدین کاشفی. یہ ہندوستان کا شین تھا. اس نے یہ ربائی لکھی اور سنیوں میں مقبول بنانے کے لیے نام کی مناسبت سے کس کے ذمہ لگا دی؟ حضرت معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ کے ذمہ. ان کے یہ شعر نہیں ہیں. یہ شعر کس کے ہیں؟ ملا معین الدین کاشفی کے. اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ میرے ساتھ چلیں گے؟ میں آپ کو یہ ساری تمہید باندھ کے اصل مقام پہ لے آیا ہوں. آپ میرے ساتھ چلیں گے. اور بھی دیکھو ایک بات سنو، مسجد میں بیٹھے ہو، اکثر کا چہرہ بیت اللہ کی طرف ہے. خدا لگتی بات کہنا، میری دھاڑ نہیں کرنی کہ معاویہ مسجد میں بیٹھے ہیں تو انہی کی بات کروں. نہیں، جو دل میں آئے وہی کہنا. نہ میں ناراض ہوں گا، نہ میرا کوئی ورکر ناراض ہو، نہ آپ کو پکڑے گا. میں آپ کو بالکل کھلی چھٹی دے رہا ہوں. جو دل میں آئے وہی کہو. تیار ہو؟ زور سے بولو. اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ، اگر دین بدل رہا ہوتا، اسلام مٹ رہا ہوتا، شریعت تبدیل ہو رہی ہوتی، دین کا چہرہ مسخ ہو رہا ہوتا، زانی شرابی قابض ہو گئے ہوتے، تو حضرت حسین اکیلے نکلتے یا صحابہ بھی ساتھ نکلتے؟ بولو 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 ذرا. صحابہ نہ نکلتے؟ کوئی نکلا؟ صحابہ نہیں نکلے. اگر اسلام بدل رہا ہوتا تو صحابہ چپ کرنے والے لوگ تھے، چپ کرنے والے لوگ تھے، مداہن لوگ تھے الیاذ باللہ. وہ تو 313 1000 سے ٹکرا گئے. ان تھکے ماندوں کو جب احد کے لوگوں نے بتایا کہ ابو سفیان پھر حملے کے لیے آ رہا ہے، فزادہم ایمانا، انہیں جگر تان کے کہا وہ کیوں آئے، ہم جائیں گے. وہ رکنے والے تھے، رکنے والے تھے. حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں، سنو اور مانو. ایک صحابی کھڑا ہوا، اس نے کہا نہیں سنتے، نہیں مانتے.
کیوں نہیں سنتے, کیوں نہیں مانتے؟ اس نے کہا یہ کرتا جو آپ نے پہن رکھا ہے یہ بیت المال سے کپڑا ہمیں بھی ملا تھا, ساڈا کرتا نہیں بنیا, تو آڈا کرتا کچھوں بن گیا؟ اتھے نیب کو نہیں سی, ہر بندہ نیب اٹھ کے پوچھ سکتا ہے کیسے بنا یہ کرتا؟ حضرت عمر نے کہا ہوگا سیکورٹی کہاں ہے, پولیس کہاں ہے, پکڑو پکڑو. نہیں, حضرت عمر نے کہا میرا بیٹا ابن عمر ہے, عبداللہ بابا ہوں. فرمایا بیٹا اٹھو جواب دو. عبداللہ اٹھے, انہوں نے کہا بابا کا کرتا تو نہیں بنتا تھا, میں نے اپنے حصے کا کرتا اپنے حصے کا کپڑا بابا کو دے دیا تو دو کپڑے ملے تو بابا کا کرتا بن گیا. صحابہ تو ایسے تھے, وہ چپ کرنے والے لوگ تھے. حضرت عمر, جرار عمر, جس کا نام سن کر کیسر و کسرا کانپ جایا کرتے تھے, کانپ جایا کرتے. کہتے ہیں جمعے کا دن ہے, اور لوگوں اگر میں کوئی ایسی بات کہوں جو تم نے اللہ کے نبی سے نہ سنی ہو, مانو گے؟ مانو گے؟ سناٹا چھا گیا. پچھلی صفوں سے ایک غریب صحابی کھڑا ہوا, اس کی تلوار کھجور کے تنکوں میں لپٹی ہوئی تھی, نیام نہیں تھی اس کے پاس. اس نے وہ تلوار نکالی, اس کی دھار پہ انگلی رکھی اور کہا امیر المومنین, یہ تلوار بدر کے میدان میں, احد کے مارکے میں کافروں کے سروں پر بجلی بن کے چمکی تھی. اگر تم نے میرے نبی کے خلاف کوئی بات کی, میں اس تلوار سے تمہاری گردن بھی اکھاڑ کے رکھ دوں گا, برداشت نہیں کروں. اگر دین بدل رہا ہوتا, بولو صحابہ نکلتے کہ نہ نکلتے؟ تو پھر اس کا مطلب ہوا دین بدل رہا تھا, اسلام مٹ رہا تھا, اور کوئی صحابی باہر. تو صحابہ کا دامن کیا ہو گیا؟ داغدار ہو گیا, دامن پوزیشن خراب ہو گئی صحابہ کی. آئیے دوسری بات کا میں آپ سے جواب طلب کرتا ہوں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کنبے کے ساتھ جب اس موڑ پہ پہنچے جہاں سے ایک راستہ کوفے جا رہا تھا, دوسرا دمشق جا رہا تھا, یہاں ابن سعد کے دستے نے حضرت حسین کا راستہ روکا. ابن سعد کون ہے؟ اس کا نام ہے عمر. لوگ عمر کہتے نہیں, عمر, عمر بن سعد. کون ہے یہ؟ یہ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا ہے. سعد ابن ابی وقاص کون ہے؟ ان 10 صحابہ میں شامل ہے جن کو میرے نبی نے جنت کی نام لے کر بشارت دی. ان کا یہ بیٹا ہے. اور خدا گواہ ہے, میرے نبی نے یہ جملے کسی بندے کے متعلق نہیں کہے جو سعد کے متعلق. وہ تیر چلا رہے ہیں, نبی پاک انہیں پیچھے سے تیر پکڑوا رہے ہیں, پکڑاتے ہیں, وہ چلاتے ہیں مشرکین پر. نبی پاک تیر ان کے ہاتھ میں دے کے کہتے ہیں ارمے یا سعد, ارمے یا سعد, فدا کا ابی و امی, 7 تیر چلاؤ, تجھ پر میری ماں بھی قربان, تجھ پر میرا باپ بھی قربان. ساری کائنات کی مائیں میرے نبی پہ قربان.
اور نبی پاک کے ماں باپ کس پہ قربان ہیں؟ نبی پاک کہا کرتے تھے سعد میرا ماموں ہے، سعد میرا ماموں ہے۔ کسی کا ایسا ماموں ہو تو سامنے لائے، اس کا یہ بیٹا ہے جس کو بڑی گالیاں ملتی، ابن سعد، اس نے راستہ روکا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی کئی ملاقاتیں ہوئی خیموں میں، تاریخ کی کتابوں نے یہ سب کچھ لکھا۔ ایک بات میں یہاں کرنا چاہتا ہوں آپ سے، ہو سکتا ہے کئی لوگ یہاں بیٹھے ہوں جو تاریخ پر ایمان کی حد تک یقین رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی تاریخ نے لکھ دی ہے، فلاں تاریخ نے لکھا، فلاں نے لکھا، فلاں نے لکھا، فلاں نے لکھا۔ آج میں آپ کو وضاحت سے بات بتاتا ہوں تاریخ کیا ہوتی ہے، شاید اس سے پہلے شاید کبھی بتائی بھی ہو۔ ہمارے استاد حضرت نیلوی رحمت اللہ علیہ وہ کہتے تھے تاریخ ہوتی ہے۔ تاریخ کیا ہے؟ تاریخ ہے، اندھیرا ہی اندھیرا۔ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، میرا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں، نہ ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم مذہبی لوگ ہیں۔ سارے سیاستدان اور سیاسی لوگ ہمارے لیے برابر ہیں، چاہے کوئی مسلم لیگ میں ہے، پیپل پارٹی میں ہے، یا کوئی تحریک انصاف، جماعت اسلامی میں ہے، جمعیت علماء اسلام میں۔ بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو ہماری سیاسی تاریخ کا ایک بڑا نام ہے، ایک بڑا نام۔ آپ میں سے کم لوگ ہوں گے جنہوں نے بھٹو صاحب کو سنا ہوگا۔ سن 78 میں یا 79 میں انہیں پھانسی ہو گئی، اس کو بھی آج کتنے سال گزر گئے؟ 30 سال ہونے کو ہے، 30 سال۔ تو آپ میں سے جو 40 سال کے آدمی ہیں انہیں بھی بھٹو یاد کوئی نہ ہو۔ میں نے بھٹو کو براہ راست سنا ہے، بہت قریب سے سنا ہے، اور کئی تقریروں میں اسے سنا ہے۔ سرگودا میں جب وہ سب سے پہلے آئے تھے، یہ سٹی تھانے کے سامنے جو پریس کلب ہے، یہ گراؤنڈ ہوا کرتا تھا، یہاں انہوں نے جلسہ کیا تھا، اور میں نے بہت قریب سے ان کو سنا تھا۔ ایک کردار ہے وہ پاکستان کی سیاست کا۔ 68 میں آیا، آندھی بن کے پاکستان پہ چھا گیا۔ وہ کہتا تھا میں کھمبے نو بھی ٹکٹ دیواں نا، کھمبا بھی جیت۔ اور اس میں کوئی شک نہیں، 70 کے الیکشن میں اس نے بڑے بڑے برج الٹ دی، بڑے بڑے سرمایہ دار غریبوں کے ہاتھوں پٹ گئے، بھٹو صاحب جیت گئے۔ مشرقی پاکستان الگ ہو گیا، بنگلہ دیش بن گیا، مغربی پاکستان کا نام اسے حاصل ہوا، بھٹو صاحب وزیر اعظم ہو۔ نئے الیکشن کا اعلان کروایا، اس میں دھاندلی کا الزام لگا، 77 میں تحریک چل پڑی، تحریک نے زور پکڑا، جنرل ضیاء الحق صاحب آ گیا، انہوں نے تختہ الٹ دیا، بھٹو صاحب پہ قتل کا مقدمہ چلا، پھانسی پہ جھول گئے۔ اب عام میں سے جن لوگوں کو بھٹو صاحب کا پتہ نہیں ہے، بھٹو کون تھا، کیسا تھا، کیا تھا، تو آپ اگر بھٹو کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کا ذریعہ کیا ہے؟ بولو، تاریخ۔ آپ نے بھٹو کو اگر سمجھنا ہے کہ بھٹو کون تھا، اس کا ذریعہ کیا ہے؟ تاریخ۔ اگر تاریخ لکھنے والا ہوگا پیپل پارٹی کا، بھٹو کا جیالہ، وہ لکھے گا تاریخ، وہ بھٹو کی خوبیاں لکھے گا، خامیوں پر کیوں؟ بھٹو اس کا لیڈر جو ہوا، پیار جو ہوا، وہ کہے گا اقوام متحدہ میں ہندوستان کے وزیر خارجہ کو للکارا تھا بھٹو نے، اور کہا تھا بھارتی کتوں، ہمیں 1000 سال تک جنگ لڑنی پڑی تو ہم تمہارے ساتھ لڑیں گے، یہ لکھے گا۔ 1 لاکھ قیدی چھڑا کے لایا، یہ لکھے گا۔ ختم نبوت کا مسئلہ حل کروایا، یہ لکھے گا۔ جمعے کی چھٹی اس نے کروائی، یہ لکھے گا۔ اسلامی سربراہی کانفرنس بلائی،
یہ لکھے گا لکھے گا، خامیوں پہ کیا ڈالے گا؟ اور اگر تاریخ لکھنے والا ہوا مخالف ہو، وہ خوبیوں پہ کیا ڈالے گا؟ وہ لکھے گا قذافی سٹیڈیم میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا پیتا ہوں، شراب پیتا ہوں، حلوہ تو نہیں کھاتا، بس تھک جاتا ہوں تو تھوڑی سی، وہ یہ لکھے گا۔ وہ لکھے گا ملک توڑ دیا، ملک توڑ دیا۔ تو جس کے ہتھے تاریخ چڑھ گئی پیپل پارٹی والی، وہ کہے گا بھٹو تے کوئی فرشتہ سی بھائی، واہ بھائی واہ۔ تے جس دے ہتھے تاریخ چڑھ گئی مخالف دی، وہ کہے گا بڑا گندا بندہ تھا بھائی، بڑا گندا۔ اب نیوٹرل بندہ ہونا کوئی نہیں، یہ ہے تاریخ۔ تاریخ لکھی گئی بنو امیہ کے بنو عباس کے دور میں، یہ بڑے کام کی بات بتا رہا ہوں۔ تاریخ لکھی گئی بنو عباس کے دور میں، اور بنو عباس تختہ الٹ کے آئے تھے بنو امیہ کا۔ کس کا تختہ الٹ کے آئے تھے؟ تو جس کا تختہ الٹ کے وہ آئے تھے، انہاں دیاں خوبیاں لکھڑیاں سن کے خامیاں۔ ہر برائی بنو امیہ کے پلے، ہر برائی بنو امیہ کے پلے، ہر برائی بنو امیہ کے پلے۔ مخالف جو تھے، تختہ الٹ کے جو آئے تھے، ساری برائیاں اس کے پلے، خوبیوں پہ پردے ڈالے گئے۔ ورنہ جتنے سمجھدار لوگ ہو، پڑھے لکھے لوگوں، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، بتاؤ میرے پیارے پیغمبر کی 4 بیٹیاں ہیں، زینب، ام کلثوم، رقیہ، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ میرے نبی نے اپنی 3 بیٹیاں بنو امیہ کے خاندان میں بیائی تھیں۔ کس خاندان میں بیائی تھیں؟ ایک بیٹی کس خاندان میں بیائی؟ ہاشم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 3 بیٹیوں کا بیاہ کہاں کیا؟ بنو امیہ میں۔ مسجد نبوی کی جگہ فراخ کرنے کے لیے اپیل ہوئی، میرے آقا نے کہا جو آدمی یہ قریب کا پلاٹ لے کے مسجد نبوی کے لیے وقف کرے گا، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کون اٹھا تھا؟ کون تھا؟ بنو ہاشم کے بنو امیہ۔ بیر روما کوما خرید کے کس نے دیا؟ بنو ہاشم کے بنو امیہ۔ ان کی خوبیاں ساری بلا دی گئی، خامیاں سامنے آئیں، یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا۔ بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، میرے پاس وقت نہیں کہ میں اس کی وضاحت کر سکوں۔ اگر آپ ذہین ہیں، تاریخ پہ آپ کی نظر ہے، تو آپ بہت مزہ حاصل کریں۔ بندیالوی کہتا ہے تم نے معاویہ کو دیکھا ہے صرف حضرت علی کے زمانے میں ان سے جنگ کرتے ہوئے، اور میں نے معاویہ کو دیکھا ہے مسجد نبوی میں محمد کے قدموں میں۔ وہاں سے معاویہ کو دیکھو نا، جب وہ میرے نبی کے قدموں میں آیا، وہاں سے کیوں شروع کرتے ہو؟ وہاں سے شروع کرو نا۔ ابن سعد نے رستہ روکا، حسین کہاں؟ کہ کوفے والوں نے بلائے، کہ ہم نے کسی کی بیعت نہیں کی، آپ آئیں۔ کس کوفے والوں نے بلائے؟ حضرت حسین نے خط نکالے، فلاں چودھری، فلاں سردار، فلاں فلاں فلاں۔ کیوں بھائی؟ جو چودھری اور سردار اور وڈیرے ہوتے ہیں شہروں کے، وہ کوئی غیر معروف ہوتے ہیں؟ معروف وہ لوگ ہوتے ہیں۔ فلاں چودھری، فلاں چودھری، فلاں سردار۔ ابن سعد نے کہا حسین ذرا نگاہ اٹھاؤ،
میرے دستے کو دیکھو، اے سارے چودھری میرے نال کھلوتے ہوئے نہیں. او ویکھ، حضرت حسین نے دیکھا کہ جنہوں نے خط لکھے وہ آج ابن سعد کے دستے میں. حضرت حسین نے ان کو مخاطب کیا، او فلاں ابن فلاں، او فلاں ابن فلاں، یہ تم نے خط نہیں لکھے، یہ تمہارے نہیں ہیں. انہوں نے آخیا سن 5 تن دی سوں، اساں یہ خط نہیں لکھے، نہیں لکھے، نہیں لکھے. میرے پھر جملے ذہن میں رکھنا، میں چونکہ ساری چیزیں نہیں بیان کر سکتا. ہم نے نہیں لکھے. وہاں حضرت حسین کو سمجھ آ گئی کہ میرے نال دھوکھا. وہ جو مکے میں مجھے صحابہ سمجھاتے تھے، ابن عباس، ابن عمر، ابن جابر، ابو سعید خدری، ابن جعفر. حضرت ابن عباس نے کہا تھا حسین اگر مجھے امید ہوتی نا تم رک جاؤ گے، میں تمہارے سر کے بال پکڑ کے تمہیں روک لیتا. نہیں نہ رکے، نہیں نہ رکے. تو حضرت ابن عباس نے کہا حسین میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرا جسم خون میں لت پت ہے اور تو وہاں شہید ہو گیا ہے. حضرت حسین نہیں رکے، سب نے روکا، نہیں رکے. سب نے کہا کوفی غدار ہیں، آپ کے والد کو شہید کیا، آپ کے بھائی کے نیچے سے مسلح کھینچا، ان کی ران میں خنجر مارا، بے وفا ہیں، غدار ہیں، ان کے چکر میں نہ آئیے. حضرت حسین کو وہاں سمجھو نہیں، چل پڑے، چل پڑے. ساتھ کوفی بھی ساتھ تھے، وہ گھیر گھور کے لا رہے تھے. یہاں حضرت حسین کو آ کے سمجھ آ گئی میرے نال دھوکھا. اور وہ جو صحابہ مجھے سمجھاتے تھے ان کی بات صحیح. وہاں حضرت حسین نے ابن سعد کے سامنے 3 شرطیں رکھی تھی. کتنی؟ پہلے اخباروں والے وہ شرطیں لکھتے تھے، ہوں وہ بھی گھرل کرن لگے ہوئے. آج کچھ اخباروں والے نے لکھا ہے، میں نے صرف دنیا نیوز میں پڑھا ہے وہ ایڈیشن کل اور آج. کئی مضمون نگاروں نے وہ 3 شرطیں لکھی ہیں، لیکن لکھی ہیں تھوڑی سی پردہ ڈال کے، تھوڑی سی پردہ ڈال کے، لیکن لکھی ہیں. لیکن ہماری تو ایک ہی شرط سے بات بن جاتی ہے جی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی شرطیں پیش کی؟ زور سے بولو. کہاں لکھا ہوا ہے؟ طبری، ابن کثیر، راس الحسین، ما ثابت بالسنہ، شیخ عبد الحق صاحب کی. وہ میں نے ان کا بھی ذکر نہیں کیا، میں اہل سنت کا ذکر کر رہا ہوں، اہل سنت کا ذکر کر رہا ہوں. یہ اہل سنت کی کتابیں. کتاب الشافی، تلخیص الشافی، الارشاد شیخ مفید کی، ملا باقر مجلسی کی کتابیں تاریخ کی. 20 کتابوں کے حوالے میں دے سکتا ہوں، 20 کتابوں کی، جن سب کتابوں میں یہ 3 شرطیں کیا ہیں؟ موجود. ہر کتاب میں موجود ہے. آپ کی توجہ، کتنی شرطیں؟ حضرت حسین نے ابن سعد کے سامنے پہلی شرط رکھی، مجھے واپس جانے دو. مجھے کیا کرنے دو؟ میں جہاں سے آیا ہوں وہاں پلٹ جاتا ہوں. یہ پہلی شرط ہے. اور لوگوں کسی کی دھڑ نہیں کرنی، جو دل میں آئے وہ کہو، وہ دل میں آئے وہ کہو. بندیالوی کہتا ہے اگر دین بدل رہا ہوتا، شریعت تبدیل ہو رہی ہوتی، دین کا حلیہ بگاڑ دیا گیا ہوتا، برسر اقتدار طبقہ زانی، شرابی، بے دین ہوتا،
تو علی کا بیٹا پیچھے جاتا یا آگے جاتا؟ بولو بولو. تم نے تو حضرت حسین کی پوزیشن خراب کر دی، اور میں اللہ کے فضل و کرم سے حضرت حسین کی پوزیشن کو اور ان کے دامن کو شیشے کی طرح صاف دکھانا چاہتا ہوں انشاءاللہ. سچی سچی بات کرو، حیدر کرار کا بیٹا آگے جاتا کہ پیچھے؟ لیکن حضرت حسین کیا کہتے ہیں؟ تم کہتے ہو حق و باطل کا مارک ہے، تم کہتے ہو کفر و اسلام کی جنگ ہے، تم کہتے ہو ظلم کے خلاف آواز اٹھ رہی ہے، تم کہتے ہو دین بدل گیا تھا، شریعت بدل گئی تھی، دین تبدیل ہو رہا تھا، قوانین بدل گئے تھے، بہنوں سے نکاح ہو رہا تھا. اگر ایسے حالات ہوتے تو حضرت حسین آگے بڑھتے یا پیچھے جاتے؟ زور سے بولو یار. اور حضرت حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ یہاں موقف بدلا. کیوں بدلا؟ صحابی رسول ہے نا، صحابی رسول ہے، نیک نیت ہے. جب تک سمجھ نہیں آئی ڈٹے رہے، جب سمجھ آ گئی فوراً اپنے موقف سے رجوع کر لیا. مجھے واپس جانے دو. کیوں واپس جا رہے ہیں؟ کیوں واپس جا رہے ہیں؟ ہن یزید متقی ہو گیا، ہن یزید سنت دا عامل ہو گیا، ہن یزید پکا مومن ہو گیا، ہن حکومت اسلامی ہو گئی ہے، ہن قوانین شریعت کے مطابق ہو گئے ہیں. کیوں واپس جانا چاہتے ہیں؟ بولے کوئی بندہ مجھے یہ فلسفہ سمجھائے اور یہ گرہ کھولے اور یہ سرا ڈھونڈے. بلال نے تو موقف نہیں بدلا. بدلا؟ بلال نے تو موقف نہیں بدلا. تپتے ہوئے کولوں پہ لیٹ کے. اور کیوں لوگوں یار میں بیان کرتا ہوں تم سنتے ہو، کبھی یار تصور تو کرو تپتے ہوئے کولوں پہ لیٹنا. اور یار تصور تو کرو، کبھی سینے پہ بوجھ سلے رکھ دینی. اور کبھی تصور تو کرو چربی پگھل پگھل کے کولوں کو راکھ بنا گئی، نمک ملا پانی زخموں پہ چھڑکا گیا، مکے کی نکیل دار زمین پہ بلال کو گھسیٹا گیا. دوبارہ پھر بلال کو تپتے ہوئے کولوں پہ لایا گیا. امیہ نے ٹھوکر مار کے پوچھا بلال پھر بھی اس کا نام لے گا؟ بلال نے کہا ظالم، اس کو ماننے کا جتنا مزہ آج آیا ہے نا آج تک آیا ہی نہیں ہے. موقع بدلا کہ چھوڑ دو، آگ سے ہٹا لو، میں تمہارے ساتھ ہوں. موقع بدلا ہے. توجہ آپ کی کہ تھک گئے ہو؟ یہ لے تھکو تے من دسنا میں اس ویلے تھوڑی جان چھوڑ دیا. چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا. اقبال نے کہا تھا، علامہ اقبال نے کہا تھا، چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو اٹھا کے حجاز میں لائے. اگر آپ کی اجازت ہو تو یہاں میں خطابتی جملہ کہا کرتا ہوں، کہوں لیکن ایک وعدہ کرو، جملہ پسند آ جائے تو اتنے زور سے سبحان اللہ کہنی ہے. اچھا بتاؤ کتنے زور سے کہو گے؟ اور بیر سڑک پہ آواز توڑ اتنی بڑی بیر سڑک پہ آواز چلی، وہ بھی تب جب پسند آئے جملہ. کہوں میرے مولا نے حبشے سے اٹھایا، منڈیوں میں بکوایا، پھر مکے میں پہنچایا، پھر آمنہ کے لال کے قدموں میں لایا. اور جب بلال آمنہ کے لال کے قدموں میں پہنچا تو بلال کے قدموں کی آہٹ
جنت میں پہنچا کے رکھ دیا۔ چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو اٹھا کے حجاز میں لایا۔ وہ آستاں نہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، اور کسی کے شوق میں تو نے مزے ستم کے لیے۔ اور ستم کے بھی مزے ہوتے ہیں۔ ایک کسی سڑے ہوئے عاشق کو پوچھو، مزے ستم کے لیے۔ حضرت حسین نے موقف کیوں بدلا؟ حضرت حسین کو کہنا چاہیے تھا چھوڑ میرا راستہ، میں اسلام کا قانون اور قرآن کا قانون نافذ کرنے کے لیے نکلا ہوں، میں جاؤں گا آگے، میں لڑوں گا، میں پہنچوں گا، یہ کہنا چاہیے تھا۔ بجائے اس کے جب سمجھ آ گئی تو حضرت حسین نے پہلی شرط کیا رکھی؟ زور سے بولو، زور سے۔ مجھے کیوں؟ ہن یزید صحیح ہو گیا، ہن قانون صحیح ہو گئے، اب حکومت صحیح ہو گئی ہے، اب شریعت نافذ ہو گئی ہے۔ یہ کہنا آسان ہے۔ ظفر علی خان صاحب نے کہا تھا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کیوں؟ کربلا سے پہلے اسلام مر گیا تھا۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے۔ شاعروں کا کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَالشُّعَرَاءُ، شاعر جو لوگ ہیں ان کے پیچھے تو گمراہ لوگ چلتے ہیں۔ شاعر مبالغے کرتے ہیں، جو کہتے ہیں اس پہ عمل نہیں کرتے، جو منہ میں آتا ہے کہتے چلے جاتے ہیں۔ معشوق ہوئے توے دے پچھلے پاسے یار اس نو آکھن کے چن نے ڈیڑھ مٹھی ہوئے تو اس نو آکھن سرو قد ہے۔ ایک شاعر نے مبالغہ کیا، ایک دن رویا میں ہجر یار میں، ہجر کہتے ہیں فراق کو، فراق جدائی، یار کی جدائی۔ ایک دن رویا میں ہجر یار میں، 9 سمندر 200 نالے 8 ندیاں بہ گئی۔ شاعروں کا کیا ہوتا ہے؟ شاعروں کے منہ میں جو آتا ہے وہ کہتے چلے جاتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی سرائکی جانتا ہے؟ جانتے ہو سرائکی؟ سرائکی کا ایک شاعر کہتا ہے، لیکن آپ پتہ نہیں کوئی بندے اس ذوق کے ہوں گے، سمجھیں گے کہ نہیں سمجھیں گے۔ وہ کہتا ہے میرے محبوب کا جو رستہ ہے نا وہ بڑا مشکل گھر کا رستہ ہے، مشکل رستہ ہے۔ تو کیا کہتا ہے؟ کیویں ساکو یاد نہ راسی تیرے گھر دا رستہ، کیویں ساکو یاد نہ راسی تیرے گھر دا رستہ، دو تا سارے جنگل آسن ترائے تا سارے دریا۔ یعنی تیرے گھر کے رستے میں 2 جنگل آئیں گے تے 3۔ واہ بھائی، محبوب نے گھر تے چنگی جاتے جا پایا۔ شاعروں کا کیا ہوتا ہے؟ مزہ برسات کا چاہو تو ان آنکھوں پہ آ بیٹھو، وہ برسوں میں برستی ہے، یہ برسوں سے برستی ہے۔ واہ جی واہ، شاعر تو مبالغہ کرتے ہیں۔ دین کی بنیاد کو شعر و شاعری پہ ہے۔ حقائق کے رنگ میں آئیے، موقف کیوں بدلا؟ مجھے کہوں ایک جملہ، ہر دفعہ کہتا ہوں، کہوں ایک جملہ، اور یہ تو سیدنا حسین ہے۔ میں اس بندے کی بات کروں جس کے باپ نے حضرت حسین کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھا، حسین احمد مدنی۔ حسین احمد دیوبند کا عالم ہے، دیوبند کا شیخ الحدیث ہے، انگریز کی حکومت ہے، اور انگریز جج کہتا ہے خالق دینا حال کراچی میں، حسین احمد تم نے یہ تقریر کرتے ہوئے کہا ہے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے؟ تم نے کہا یہ؟ حضرت حسین احمد مدنی نے کہا ہے کیا ہوتا ہے؟
میں تیری عدالت میں کھڑے ہو کر کہتا ہوں کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ بہادر لوگ ہوتے ہیں اس طرح کی باتیں کرتے۔ حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جسٹس کیانی نے کہا تھا، شاہ جی یہ ایف آئی آر بڑی سخت ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ میں مرزا غلام احمد قادیانی کے وقت ہوتا تو اس کو قتل کر دیتا، نہ رہتا بانس نہ بجتی بانسری۔ کہا ہے آپ نے؟ شاہ صاحب نے کہا جسٹس صاحب کہا ہے کیا ہوتا ہے؟ کہا ہے عدالت کو شک ہے نا تو نبوت کا دعویٰ کر کے دیکھے، شام سے پہلے گردن نہ اڑا دوں تو عطا اللہ شاہ بخاری نہ کہنا۔ موقف نہیں بدلا ان لوگ۔ چلو آپ کو ایک تھوڑا سا لطیفہ سناتے ہیں، آپ کو تازہ دم کر دیں۔ حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری ان کی مجلس احرار، وہ سول نافرمانی کرتے تھے سرخ کپڑے پہن کے، سرخ جوڑا پہنا، احرار کا لباس تھا سرخ کرتا، سڑکوں پہ نکلنا، گرفتاری دینا۔ انگریز کی حکومت تھی۔ ایک دن انگریز نے خسروں کو دیکھا کہ انہوں نے سرخ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، انہاں خسرے نو پھاڑ لے بھئی یہ بھی احرار ہے۔ کسی نے شاہ جی کو آ کے کہا شاہ جی خسرے پھڑے گئے جے، اور صبح خسروں نے آ کے کہنے ہم نے تو کوئی جلوس نہیں نکالا، کوئی سول نافرمانی نہیں کی، اخباروں نے لکھنا ہے کہ احرار نے معافی مانگ لی، تحریک بدنام ہو جائے گی۔ شاہ جی نے فرمایا خسروں سے میری ملاقات کرو۔ ملاقات کروائی گئی، پتہ نہیں شاہ جی نے ان سے کیا کہا، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں، کیا زبان ہے، پتہ نہیں کیا کہا، پتہ نہیں کیا کہا۔ صبح کے ٹائم جب خسرے عدالت میں آئے، پولیس پکڑ کے لائی، انگریز جج تھا، ایک خسرا آگے بڑھا، اس نے دروازے میں سے جھانک کے دیکھا، اگے وہ جج بیٹھا تو وہ دوسروں کو کہتا ہے آ جاؤ اپنی برادری ہے، آ جاؤ۔ یہ پیش ہوئے، جج نے کہا تم نے سول نافرمانی کی، تم نے جلوس نکالا۔ خسرے جواب میں کہتے ہیں سول نافرمانی کیا ہوتی ہے، جلوس کیا ہوتا ہے، اسی تے مولویاں دے نال ہاں۔ انہوں نے 6 مہینے قید بمشقت اور خسرے جیل میں۔ پتہ نہیں شاہ جی نے کیا کہہ دیا تھا انہیں۔ موقف نہیں بدلا، موقف نہیں بدلا، یو ٹرن نہیں لی، نہیں پیچھے ہٹے۔ جس طرح تم کہتے ہو اگر واقعی بات اسی طرح مان لوں تو پھر مجھے سمجھاؤ حضرت حسین کو آگے جانا چاہیے تھا یا پیچھے جانا چاہیے تھا؟ بولو یار بولو۔ اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ واپس جانے۔ دوسری شرط، مجھے اسلام کی سرحدوں پہ پہنچا دو، میں کفار کے ساتھ لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کروں، وہاں لے جاؤ۔ تیسری شرط، مجھے یزید کے پاس لے چلو، فَهُوَ ابن امی، وہ میرے چچا کا بیٹا ہے۔ آگے بھی سنا دوں، سن سکو گے؟ 20 کتابوں کا حوالہ ہے، 20 کتابوں کا۔ فَأَضَعُ يَدِي عَلَى يَدِهِ، مجھے لے جاؤ، وہ میرے چچا کا بیٹا ہے، میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر یہ تاریخ کی کتابوں میں موجود نہ ہو، جو مرضی سزا دے۔ کتنی شرطیں؟ تیسری شرط مانی گئی۔ انہوں نے کوفے کا راستہ چھوڑا، راستہ کون سا اختیار کر لی؟
دمشق، وہ جنہوں نے خط لکھ کے بلایا تھا وہ ابن سعد کی فوج میں تھے. کہاں تھے؟ ابن سعد کی فوج میں تھے. وہ چودھری اور وہ 7 کوفی جو حضرت حسین کو مکے سے لا رہے تھے، انہوں نے سوچا ہمارا بنا بنایا جال ادھر گیا، جو چاہتے تھے وہ نہیں ہوا. حسین تو چل پڑے ہیں دمشق کو، یہ اگر پہنچ گئے یزید کے پاس